اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے دو طریقے، صبر اور نماز۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو اپنی دینی دنیاوی ضروریات میں، خاص کر درجات قرب و معرفت کے حاصل کرنے میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر لغت میں روکنے کو کہتے ہیں، مراد یہ کہ اپنی خواہشات نفسانیہ کو روکو کیونکہ جہنم انہی سے ڈھکی ہوئی ہے، اور اپنے نفس کو جانی اور مالی مشقتوں اور سختیوں کے ساتھ روکو کیونکہ جنت انہی سے گھری ہوئی ہے۔ نیز بری مجالس سے پرہیز، یکسوئی اور ذکر و طاعت پر نفس کو مجبور کرو، یعنی نفس کو مجبور کرو۔ نفس کا دل نہیں چاہتا، نفس چاہتا ہے میں آزاد رہوں، یہ کروں وہ کروں، فضول کام کروں، لیکن اس کو دینی کاموں پر مجبور کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو اپنی خاص معیت عطا فرما دیتے ہیں جو اس کی محبت، نصرت اور اس کے قرب کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ صبر کرنے والوں کی بہت بڑی مدح اور منقبت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص معیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر صبر کی صرف یہی فضیلت ہوتی تو بھی شرف و فضیلت کے لیے یہی کافی تھی، مگر اللہ رب العزت نے صبر کی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری برکتیں اور فضائل رکھے ہیں۔ جب صبر کی یہ بشارت ہے تو نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے اس میں صبر بھی ہے، تو اس میں بدرجہ اولا یہ بشارت ہوگی۔ نقطہ، صبر کی 4 صورتیں۔ نمبر 1، مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر کرنا، اور وہ یہ کہ اپنے نفس کو شکوہ اور شکایت سے روکے۔ نمبر 2، نعمتوں پر صبر کرنا، وہ یہ کہ شکر کرے اور نعمتیں ملنے پر سرکشی اور تکبر نہ کرے، یعنی غلط کام نہ کرے، اپنے آپ کو نافرمانیوں میں نہ لگائے۔ نمبر 3، اطاعت و فرمانبرداری پر صبر کرنا، جس کی صورت یہ ہے کہ ہر حال میں فرمانبرداری کرنا، اس پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ نمبر 4، گناہوں پر صبر کرنا، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہ نافرمانی سے روکے۔ صبر کے اوپر درجہ ہے سپردگی کا، اور وہ یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر اعتراض اور ناراضگی کو چھوڑ دے اور باطنی طور پر ناپسندیدگی کو ترک کر دے۔ سپردگی سے بھی اوپر رضا بالقضاء ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے فعل پر سرور آنے لگ جائے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر سکون آنا لگ جائے اور رضا مل جائے۔ اور یہ محبت ہو جانے کے وقت ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز ہی محبوب لگتی ہے۔ قضا پر رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تقدیر پر رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جو آدمی صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قضا پر رضا کا وارث بنا دیتا ہے۔ رضا کی علامت یہ ہے کہ نفس پر مکروہات اور آسانیاں وارد ہونے کے باوجود دل اپنی جگہ پرسکون رہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ نماز اور صبر اللہ رب العزت کی مدد و نصرت حاصل کرنے کے بہت بڑے اور مؤثر ذرائع ہیں۔ نماز تو تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے۔ نماز دین کا ستون اور ایمان والوں کا نور ہے۔ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ مومن حضور قلب اور تمام سنن کی رعایت کے ساتھ نماز میں داخل ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا ہے اور اپنے رب کے سامنے اس طرح کھڑا ہے جس طرح ایک باادب غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ جو کچھ پڑھے اس کا معنی مفہوم اس کے شعور میں حاضر ہو، وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات، اس سے دعا مانگنے میں مستغرق ہو، تو یقیناً یہ نماز تمام امور میں سب سے بڑی مددگار ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے مدد حاصل کریں۔ اگر دعا قبول ہونے اور پریشانی کے دور ہونے میں کسی حکمت کے تحت دیر ہو رہی ہو تو پھر صبر کا دامن تھام لینا چاہیے اور برابر اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس صبر کی برکت سے اللہ رب العزت کے رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصبر مفتاح کل خیر، صبر ہر قسم کی فتوحات کے لیے کنجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے اور گناہوں سے صبر کرنے اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور آزمائشوں پہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔